سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ MRS لیکچر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرسٹ ایئر میں شامل نئی کتاب ترجمۃ القرآن کا آج چوتھا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک لانگ سوال کا جواب پڑھیں گے۔ وہ لانگ سوال ہے سورۃ بقرہ کے علمی اور عملی نکات۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم جتنے بھی لانگ سوال حل کر رہے ہیں ان لانگ سوال کے اندر سے بھی شارٹ سوال بن سکتے ہیں، لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل توجہ سے سنیں اور اچھے سے تیاری کریں تاکہ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں۔ سورۃ بقرہ کے علمی اور عملی نکات۔ پہلا پوائنٹ، ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے جس میں اولین عمل نماز ادا کرنا ہے۔ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ پر ایمان تو لے آئے لیکن اس ایمان لانے کا اظہار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر، جیسے نماز ادا کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، روزے رکھ کر ایمان کا اظہار ہوگا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو ایمان کا اظہار اس طرح عمل سے ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے اور زمین پر فساد مچاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، اور قطع رحمی کرتے ہیں، توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ شیطان نے بھی تکبر ہی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو تمام نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر دکھایا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اور تکبر کرنا یہ شیطانی طرز عمل ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ، انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔ اس کے اندر بھی یہی ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ جب انہوں نے اس ممنوع درخت سے پھل کو کھا لیا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو انسان کی عظمت کس بات میں ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کر لے۔ پانچواں پوائنٹ، مشکلات اور مصائب میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، تکلیف یا پریشانی آ جاتی ہے
تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے طلب کرو، تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 45 کے اندر ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پوائنٹ نمبر 6، موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ صاحب ایمان ہونے کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس شخص کو ہر وقت ہر لمحہ موت یاد ہوتی ہے، کیونکہ موت کی یاد سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوگا۔ جب خوف پیدا ہوگا تو وہ آدمی گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 94 کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پوائنٹ نمبر 7، سعادت اور فضیلت کا حصول محنت اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزارا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آزمائش سے پہلے بھی ان کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا تھا، لیکن آزمائش کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ تر ان کا مرتبہ ہو جاتا۔ پوائنٹ نمبر 8، صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دے دیا، یعنی انہوں نے ایسی بہترین اطاعت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لے آئے ان صحابہ جیسا ایمان فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت یافتہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 9، اہل کتاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین رسول برحق ہیں، لیکن حسد اور اناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 146 کے اندر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہوں، لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کا انکار کیا حسد اور اناد کی وجہ سے۔ 10واں پوائنٹ، بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد رکھتا ہے، اور اسی کے اندر بندے کی کامیابی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد کرے، اور اسی کے اندر ہی انسان کی کامیابی ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ آیت نمبر 165 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی ایمان والے کی علامت ہے۔ 12واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ دعا مانگنے والوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب مجھ سے کوئی آدمی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے دعا مانگی وہ ہماری دعا قبول ہوگی، ہمیں وہ چیز مل گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو آخرت کے لیے ہمارے لیے رکھ دیتے ہیں کہ آخرت میں وہ ہمارے کام آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا پرست صرف دنیاوی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں، وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہوں گے، جبکہ نیک بندے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو لوگ صرف دنیا کی دعا مانگتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ دنیا کامل جو مومن ہوتے ہیں وہ دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ لہذا ہمیں صرف دنیا کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے آخرت کے اندر بھی جانا ہے، وہاں ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، تو آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اوکے۔ 14واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین، رشتہ داروں اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 215 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، کہ وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم کن پر خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خرچ کی ترتیب بتائی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنا مال اپنے والدین، اہل و عیال پر خرچ کریں، پھر رشتہ داروں پر، پھر اس کے بعد جو دیگر حاجت مند ہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 15واں پوائنٹ، انسان اپنی لا علمی یا ناقص علم کی وجہ سے فائدہ کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 216، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر جہاد کو فرض قرار دیا حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے حالانکہ تمہارا اس کے اندر نقصان چھپا ہوا ہوتا ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے وہ تمہیں بری لگ رہی ہوتی ہے کہ میرا اس کے اندر نقصان ہوگا، حالانکہ حقیقت میں تمہارا اس کے اندر نقصان نہیں بلکہ نفع ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے ناقص علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان یہ ناقص علم والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کامل علم والی ہے، لہذا ناقص علم والے کو کامل علم والے یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو مان کر چلنا چاہیے تاکہ اس کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ صحیح ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 16، جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 234، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اوکے۔ 17واں پوائنٹ،
دین کو قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں، دین کو قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں، بہت سے لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے لا اکراہ فی الدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں، لیکن جو بندہ اسلام قبول کر چکا ہے اب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، اس پابندی کرانے کے لیے ہم اس پر زبردستی اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ بالغ ہونے تک اس کی ایسی عادت بن جائے کہ اس سے نماز نہ چھوٹے۔ اوکے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، دین کو قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہاں جب دین کو قبول کر لیا اب اس کے احکامات پر عمل کرانے کے لیے زبردستی کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 18واں پوائنٹ، احسان جتلانے، دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 264، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان کے ذریعے اور تکلیف کے ذریعے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا اس کے بعد اس احسان کو جتلایا یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کی وجہ سے وہ جو نیکی کی ہوتی ہے، احسان کیا ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ 19واں پوائنٹ، قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر گواہ بنانے کی تلقین فرمائی گئی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 282، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ جب تم مخصوص وقت کے لیے ادھار کا، قرض کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ اسی طرح اسی آیت کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، واستشہدوا شہیدین، کہ تو گواہ بھی بنا لو۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی قرض کا کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، تو اس کے اندر نمبر 1 اس معاملے کو لکھ لینا چاہیے، اور نمبر 2 اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 20، سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام مفلسی اور تباہی ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 282 کے اندر یہ آیا ہے۔ 21واں اور آخری پوائنٹ، کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 286، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اچھے اعمال کرے گا تو اس کا بدلہ یعنی جنت بھی اسی کو ملے گی، اور اسی طرح اگر برے اعمال کرے گا تو اس کے برے اعمال کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا پوچھنی ہو تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔